غامدی صاحب مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ جو تواتر سے چیزیں ہم تک چلی آ رہی ہے اس میں اگر کنفیوژن کبھی ہوگا تو ہم خبر واحد سے اسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، مثلاً ہاتھ چھوڑ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں لوگ اور ہاتھ جوڑ کے بھی۔ اب اتنا بڑا مطلب ڈفرینس ہو گیا ہے، کیا ہم مطلب ان جیسی ایگزامپلس کو ٹھیک کرنے کے لیے حدیث سے سورس مان سکتے ہیں وہاں پر؟ آپ نے جس مسئلے کی مثال دی ہے اس کا تواتر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نماز کے اعمال اور نماز کے اذکار میں جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کی ہیں صرف وہی تواتر اور اجماع سے منتقل ہوئی ہیں۔ نماز کے اذکار میں دو ہی چیزیں ہیں، قرآن پڑھنا اور اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ سورہ فاتحہ کے بعد ملانا، یہ لازم ہے، یہ رسول اللہ نے جاری کیا ہے، ہر نماز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو خفض و رفع ہوتا ہے، یعنی کبھی ہم اٹھتے ہیں کبھی جھکتے ہیں، ان سب موقعوں پر اللہ اکبر کہنا، رکوع میں جاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، اسی طرح سے ربنا ولک الحمد کہہ کے جواب دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا، یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں۔ اس کے لازمی اعمال میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا، قیام کرنا، رکوع میں جانا، قومے میں کھڑا ہونا، اسی طرح سے 2 سجدے کرنا، پھر سجدوں کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، یہ سب چیزیں ہیں جن کو لازم کیا گیا ہے۔ اس میں آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں یا آپ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں، یہ سرے سے نماز کے لازمی اذکار میں شامل ہی نہیں ہے، نہ لازمی اعمال میں شامل ہے۔ جو چیزیں لازمی اعمال نہیں ہیں ان میں اللہ کے پیغمبر نے اختیار دیا ہے، لوگ چاہیں تو وہ کوئی دعا کر لیں، چاہیں تو کوئی تسبیح کر لیں، چاہیں تو رکوع میں کوئی دعا پڑھ لیں، چاہیں تو مناجات کر لیں، چاہیں تو تحلیل کر لیں، اس کو مقرر کیا ہی نہیں گیا سرے سے۔ یہ جو قعدہ ہے جس میں ہم آخر میں بیٹھتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ذکر مقرر نہیں کیا گیا، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، بعض اعمال بھی لوگوں پر چھوڑ دیے گئے ہیں، ان میں سے یہ ہاتھ باندھنا اور ہاتھ چھوڑنا بھی ہے۔ اس میں جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو اختیار کر لیں، یہ تو سراسر روایات ہی پر مبنی ہے، یعنی اس میں اگر رسول اللہ کا بھی کوئی عمل بیان ہوا ہے تو وہ آپ کا اختیاری عمل ہے، جو آپ کو پسند تھا، اس کی روایتیں آ جاتی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ میری کتاب میزان میں نماز کا باب نکالیے، اس میں نے بتا دیا ہے کہ نماز کے مقرر کردہ اعمال کون سے ہیں اور نماز کے مقرر کردہ اذکار کون سے ہیں۔ نماز کا اختیاری حصہ وہی نماز کی خوبصورتی ہے، اس میں تنوع رکھا ہے، وہ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اس میں بہت سی چیزوں میں اختیار دیا ہے۔ یہ حسن تھا نماز کا، اس کو لوگ ضائع کر بیٹھے۔ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو اس طرح کے سوالات پیدا نہیں ہوں۔